نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو امامہ سے روایت نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي الا كان ذلك المجلس عليهم طیرة۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مدینہ پاک کے 100 نام۔ الحمدللہ اب تک ہم 75 نام مدینہ شریف کے بیان کر چکے ہیں مختلف قسطوں میں، اور آج انشاءاللہ اس سے آگے ہم بڑھیں گے۔ مدینہ شریف کے فضائل، اس کی برکات، اس کا ذکر، اس سے محبت کی باتیں اور اس کی شان و عظمت کا بیان الحمدللہ اس سلسلے میں کیا جاتا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں صحبت حاصل ہوتی ہے نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری مدہ ذلہ العالی کی۔ تو آپ بھی اس سلسلے میں شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل ذکر مدینہ ہوگا، مدینہ شریف کی باتیں ہوں گی، عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ سیدی آج مدینہ شریف کے کون سے نام اور اس کے معنی بیان ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند نام انشاءاللہ الرحمن بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ مبوء الحلال والحرام، حلال و حرام کا ٹھکانہ، اور یہ نام مبارک جو ہے اس کی وضاحت میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المدینۃ قبۃ الاسلام ودار الایمان وارض الہجرۃ ومبوء الحلال والحرام۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وتعظیما اسلام کی نشانی ہے۔ المدینۃ قبۃ الاسلام، اسلام کی نشانی ہے، ودار الایمان، ایمان کا گھر ہے، وارض الہجرہ، ہجرت کی سرزمین ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، یہی وہ شہر ہے جس کی طرف ہجرت کی گئی۔ اور مزید فرمایا جو ابھی ہم نام بیان کر رہے ہیں، وَمُبَوَّءُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حلال و حرام کا ٹھکانہ ہے، یعنی مدینہ پاک میرے نبی کا پیارا شہر، یہی وہ مقام ہے جہاں سے لوگوں کو حلال و حرام بتانے کی ابتدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ ٹھکانہ ہے، اس بنا پر اس کو مبوء الحلال والحرام کہا جاتا ہے۔ اور یہ نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا۔ جی، سبحان اللہ۔ اور دوسرا نام اسی سے ملتا جلتا، مبین الحلال والحرام، حلال و حرام کو واضح کرنے والا، قریباً وہی معنی بنتے ہیں۔ یعنی مدینہ شریف میں حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے، وہاں پر ان چیزوں کو بیان کیا گیا، واضح کیا گیا۔ حلت و حرمت کے احکامات کا نزول ہوا مدینہ پاک میں، اور یہ ظاہر ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو اس بنا پر میرے سونے مدینے کو مبین الحلال والحرام بھی کہا جاتا ہے، حلال اور حرام کو واضح کرنے والا۔ دیکھیں میں مسلمان ہے نا، تو
واضح ہو جائے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے حلال کو اپنانا ہے، حرام کو ترک کرنا ہے، تاکہ اللہ کی رضا پا سکیں، اس کے حبیب کی رضا پا سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی جن سے راضی ہوگا، جس مقام میں شان کے ساتھ ان کو داخل فرمائے گا، یعنی جنت میں، وہ جگہ ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ شریف کے مزید دو نام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اور مدینہ کی تو کیا ہی شان ہے اور کیا ہی بات ہے۔ بے شک۔ مدینہ منورہ کی آباد کاری کیسے ہوئی، آئیے کچھ اس حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں۔ 2500 ایئرس اگو، 2500 سال پرانی بات ہے کہ ملک یمن پر اسعد تبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی، اور یمن میں بادشاہ کو طبا کہا جاتا تھا، تو یوں اس کو طبا حمیری بھی کہا جاتا تھا۔ تو طبا حمیری، اس کی بڑی سلطنت تھی۔ ایک مرتبہ یہ بادشاہ سیر کے لیے نکلا تو اس کے ساتھ 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے، اور 1,30,000 گھڑ سوار اس کے قافلے میں شامل تھے۔ مختلف شہروں میں اس کا قافلہ جاتا، اور ہر شہر سے سلیکٹڈ 10 علماء کو ساتھ لے لیا جاتا۔ سبحان تو اللہ۔ یوں یہ بڑھتے بڑھتے اس قافلے میں 4,000 علماء شامل ہو گئے۔ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جب اس کا قافلہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرا تو دیگر شہروں کے برخلاف یہاں کے لوگ اس کی تعظیم اور اکرام کے لیے وہاں حاضر نہ ہوئے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ ہر جہاں جاتا تھا وہاں پر بڑی عزت کی جاتی تھی، اتنا بڑا قافلہ تھا، تو یہاں والوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو بتایا گیا کہ یہاں پر کعبہ ہے اور یہاں کے لوگ یوں وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کعبے کو میں ڈھاؤں گا۔ اس نے دل میں بری نیت کر لی کہ اس کعبے کو میں ڈھاؤں گا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ نیت کی تو اس کی جسم سے جو ہے وہ بدبودار پانی، اس کی کانوں سے ناک سے بدبودار پانی جاری ہو گیا۔ اب تو لوگ بادشاہ سے نفرت کرنے لگے اور لوگوں کا پاس ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان، مختلف ڈاکٹرز آئے، طبیب آئے، علاج کیسے ہو، جو چیک کرے ہو کہ مرض تو کوئی نہیں ہے۔ تو ایک عالم تھے، عالم صاحب بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ صحیح سے بتاؤ کہ کعبے کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے یوں دل میں بری نیت کی تھی۔ تو انہوں نے کہا تم اس بری نیت سے توبہ کرو، اللہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس بری نیت سے توبہ کی تو ہاتھوں ہاتھ فوراً حیرت انگیز طور پر اس کا مرض دور ہو گیا۔ تو اس کو واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو سزا دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پر بادشاہ ایمان بھی لے آیا اور اس نے اپنی بری نیت سے توبہ بھی کر لی اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ جب بادشاہ کو شفا ہوئی تو اس نے 7 غلاف کعبہ تیار کیے، اور اس بادشاہ سے پہلے کسی نے بھی کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا، پہلے کعبے پر غلاف نہیں ہوتا تھا۔ تو اس بادشاہ نے اس چیز کا آغاز کیا اور کعبے پر غلاف کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد اس کا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف پہنچا۔ وہاں پر ایک چشمہ تھا، پانی کا چشمہ جہاں تھا، تو وہاں پر لوگوں نے پڑاؤ کیا پانی موجود ہونے کی وجہ سے، اور وہاں پر آبادی نہیں تھی۔ جب بادشاہ کا قافلہ آگے بڑھنے لگا تو وہاں کے اس قافلے میں چونکہ 4,000 علماء تھے، تو علماء کا مشورہ ہوا اور بادشاہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ 400 علماء یہیں ٹھہریں گے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ کیا وجہ ہے 400 علماء یہاں ٹھہریں گے؟ تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں اس کی نشانیوں کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ پاک کے آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، تو ہم ان کے انتظار میں ٹھہریں گے۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان 400 علماء کے گھر بھی بنا دیتا ہوں اور خود بھی 1 سال کے لیے یہی ٹھہروں گا کہ اگر اللہ کے آخری نبی 1 سال کے اندر آ گئے تو میں بھی زیارت کا شرف حاصل کروں گا۔ تو لہٰذا علماء کرام کے لیے مکانات تعمیر کر دیے گئے اور بادشاہ بھی 1 سال کے لیے ٹھہر گیا۔ لیکن 1 سال میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد جب نہیں ہوئی تو بادشاہ وہاں سے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، نبی پاک علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کیا اور اس پر اس کی مہر لگ گئی۔ اور جس عالم صاحب نے اس کو توبہ کروائی تھی
اسی عالم کے سپرد وہ خط کر دیا گیا کہ آپ اس کو نسل در نسل دیتے رہیں یہاں تک کہ اللہ پاک کے آخری رسول جب تشریف لائیں تو ان کو یہ خط پیش کیا جائے۔ اب بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور 400 علماء وہیں پر آباد ہو گئے، اور یہ جو انصار تھے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، ہجرت کرنے والوں کی، یہ انصار انہی 400 علماء کی نسل میں سے تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب رسالت کا شہرہ ہوا، اہل مدینہ کو پتہ چلا، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اس خط کو آپ تک پہنچایا جائے۔ تو حضرت ابو لیلہ جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو منتخب کیا گیا، ان کے ہاتھ مکہ مکرمہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے خط پہنچایا گیا۔ تو جیسے ہی وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو۔ سبحان اللہ، ان کے پہنچتے ہی کیا بات، خود ہی فرما دیا، اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ میرا تو ان سے کوئی تعارف نہیں۔ فرمایا کہ طبا جو بادشاہ ہے اس کا خط تمہارے پاس ہے، تو لاؤ مجھے خط دو، میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے گئے تو مدینے میں آپ کی سواری خود بخود چلتی رہی۔ فرمایا اس کو حکم ملا ہے جہاں یہ رکے گی، تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان عالی شان پر ٹھہری۔ تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم دین کی اولاد میں سے ہے جس نے اتبا بادشاہ کو توبہ کروائی تھی، اور وہ مکان طبا حمیری بادشاہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی بنایا تھا، اسی مکان عالی شان پر جا کر وہ سواری ٹھہری۔ تو یوں مدینہ منورہ کی آباد کاری کا سلسلہ ہوا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول، یہ مطلب کیا عرض کریں، جس مکان عالی شان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے، وہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، میرے نبی کا تھا۔ جی، بادشاہ نے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی بنایا تھا۔ جی، آپ اپنے ہی گھر میں ٹھہرے تھے، اور ویسے تو اللہ کی عطا سے زمین و آسمان کے آپ مالک ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی عشق بھری بات کسی نے کہی، جگاؤ بھاگ میرے ابو ایوب دیوانگوں، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیوانگوں، مقدر او یا رسول اللہ، مقدر او صدا کتھوں لیاواں یا رسول اللہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت کی، جو میزبانی کی، اللہ اکبر، کچھ جو یاد آ رہا ہے عرض کرتا ہوں کہ پہلے یہ اپنی زوجہ کے ساتھ رہتے تھے، ایک پورشن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، یہ میاں بیوی پہلے کھانا تیار کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے، جو بچ جاتا پھر کھاتے تھے، تبرک لیتے تھے۔ جی، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں ٹچ ہوئی کھانے سے، اس سے تبرک لیا کرتے تھے۔ اور ایک بار یوں ہوا کہ پانی گر گیا، اس خیال سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، تو ایک کمبل تھا جو استعمال کے لیے تھا، اسی سے وہ سارا پانی خشک کیا کہ حضور کو ایذا نہ پہنچے۔ اور ان کی میزبانی کے تو کتنے وہ چرچے، وہ خیر وہ الگ بات ہے۔ آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں صاحب خانہ لقب کس کا؟ تیرا حضور میزبان ہے سب کے۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ منورہ کے مبارک نام اور ان کے معانی وغیرہ سن رہے ہیں۔
آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. مدینہ شریف کے مزید مبارک نام. المحبورہ، یہ بھی ایک مبارک نام ہے. خوشی، نعمت، بہت سی خوبیوں والی زمین. وہ زمین جہاں سے جلد وہ پودے اگیں اور وہ جو پودے ہیں، درخت، پودے، پھل وغیرہ بہت ہی فائدے مند ہوں، یوزفل ہوں. یہ سمجھیں یہ ہے المحبورہ، الحابرہ، یہ بھی ایک نام. معنی دونوں کا سیم ہی بنے گا. اچھا، وہ اس شہر مدینہ میں، مدینۃ النبی میں، مدینۃ المنورہ میں زادہ اللہ شرفا و تعظیما، عاشقوں کی بستی. اس شہر میں اور اس کی حدود حرم میں جو اگنے والے پھل ہیں اور جو نعمتیں ہیں، جو سبزیاں ہیں، وہ بہت افضل ہیں اور بہت فائدے مند ہیں. مثلا عجوا کھجور، یہ دنیا کی سب سے اچھی کھجور ہے، اور دنیا کی سب سے اچھی کھجور مدینہ پاک میں پائی جاتی ہے، جس کا مبارک نام ہے عجوا. اور بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے، حدیث نمبر 5445، 5445. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح سویرے 7 یعنی 7 عجوا چھہارے کھائے، چھہارے کھجور، اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہ دے گا. غذاؤں سے کوئی جادو کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن نہیں، عجوا کی، مدینہ پاک کے اس مبارک پھل کی یہ تاثیر اور یہ برکت ہے. مزید عرض کرتا ہوں، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور کے لیے برکت کی دعا فرمائی. مدینہ کے پھلوں کے لیے حضور کی دعائیں ہیں، اور ارشاد فرمایا یہ جنت میں سے، کیا ہے جنت میں سے؟ عجوا، اور زہر و جادو سے شفا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سبزیوں میں، ویجیٹیبلز میں، ترکاریوں میں کاسنی یہ پسند تھی. یہ کیا ہے؟ یہ سلاد کے پتوں کے مشابہ ایک بوٹی جو سویلنگ ہوتی ہے اندرونی طور پر جسم میں، اس کو فائدہ دیتی ہے. اسی طرح پودینہ، ریحان، کیا اس کو کہتے ہیں؟ نعناع، عربی میں نعناع، پودینہ. اور خرفہ کا ساگ جسے رجلا کہتے ہیں، اسے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے. تو مدینے کے پھلوں میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی کھجور مبارک میں شفا ہے، مدینے کی سبزیوں میں شفا ہے. اسی طرح سنا مکی، یہ ایک جڑی بوٹی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک، حدیث نمبر 3461، 3461، اگر موت سے شفا دینے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ سنا ہے. سبحان اللہ. مدینہ شریف کی تو فضاؤں میں اور خاک میں بھی شفا ہے، پھلوں میں بھی شفا ہے. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ذکر کیا ہے کہ 2 درخت ایسے ہیں عجوا شریف کے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستے مبارک سے لگائے، انہوں نے بوسہ دیا اور اس کے اسپیشل اس کے 11 دانے لے کر آئے. وہ عاشقوں کے انداز ہیں، عاشقوں کی ادائیں. اور حضرت حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق بری بات فرماتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے. سبحان اللہ. تو مدینہ منورہ کے پھلوں میں شفا ہے، اور مدینہ شریف کی ترکاری، سبزیاں، ہر چیز میں ہی شفا ہے. اور ہم نے مزید سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سی سبزیاں پسند تھیں، اور بالخصوص عجوا کھجور کے فضائل بھی ہم نے سنے. مدینہ شریف کے مزید مبارک نام. مدینۃ الایمان، مدینۃ الایمان، ایمان کا شہر. یہاں ایمان والے رہتے ہیں، اس شہر میں ایمان والے رہتے ہیں، مدینۃ الایمان. اور میرے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ الایمان، میں ایمان کا شہر ہوں، وابو بکر بابوہا، اور ابو بکر اس کا دروازہ ہے. شان صدیق اکبر کا اظہار بھی ہے. اور مدینہ پاک کی کیا بات ہے. تو
ایمان والے چونکہ اس مقدس و پاکیزہ و محترم و محتشم و مبارک شہر میں رہتے ہیں، اس لیے اس مبارک سٹی، اس ہولی سٹی کا ایک مبارک نام مدینۃ الایمان بھی ہے۔ یعنی ابتدا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایمان جو ہے مدینے سے پھیلا، اور انتہا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جیسے کہا گیا کہ قیامت کے قریب بھی مسلمان وہیں جا کر بنا لیں گے۔ اس کی مثال دی گئی نا حدیث میں عمر بھائی، کہ جیسے سانپ اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس طرح اہل ایمان جو سمٹ کر مدینے پاک میں آ جائے گا، حرمین طیبین میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے الحمدللہ 5 مبارک نام مدینہ شریف کے پیارے پیارے نام سننے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے متعلق کچھ معلومات بھی حاصل کی، اور مدینہ شریف آباد کیسے ہوا اس کے بارے میں بھی سنا۔ اور ہمارے سلسلے کی ایک خصوصیت بھی ہے کہ آخر میں ہم نگران پاکستان مشاورت سے تمنائے مدینہ پر مشتمل کوئی کلام بھی سنتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب، اور یاد مدینہ میں کھو کر کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک کاش کے آ جا عطار مدینے میں، بلوا لو خدا را اب سرکار مدینے میں۔ کب تک میں پھروں در در، مرنے بھی تو اب سرور، دہلیز پہ سر رکھ کر، دہلیز پہ سر رکھ کر، سرکار مدینے میں بلوا لو خدا را اب، بلوا لو خدا را اب سرکار مدینے میں۔ روزے کے قریب آ کر، گر جاؤں میں غش کھا کر، روزے کے قریب آ کر، گر جاؤں میں غش کھا کر، ہو جائے تمہارا پھر، ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں، بلوا لو خدا را اب سرکار مدینے میں۔ دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو غم، بلوا کے غم اپنا دو، سرکار مدینے میں۔ اخلاص عطا کر دو، اور خلق بھلا کر دو، بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں، بے جا نہ ہنسی آئے، سنجیدہ بنا دیجئے، بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں۔ اللہ
اور اپنی محبت دو بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بیتاب جگر دے دو اور آنکھ بتر دے دو اسیاں کی دوا دے دو سرکار شفا دے دو اس نفس ستمگر کو قابو میں میرے کر دو دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر دو رونا بھی سکھا دو اور سکھلا دو تڑپنا بھی آنکھوں میں سما جاؤ سینے میں اتر آؤ بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں جلووں سے آباد کرو جانا سگ اپنا مجھے کہہ دو قدموں میں مجھے رکھ لو قدموں سے لگا لو تم دیوانہ بنا لو تم قسمت میری چمکا تربت میری بنوا دو قسمت میری چمکا دو تربت میری بنوا دو بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں رمضان کی طیبہ کی فضائیں ہو اور جھومتا پھرتا ہو عطار مدینے میں بلوا لو خدا را اب سرکار نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور